بعض کہتے ہیں کہ ان کا کسی چیز پر بھی ایمان نہیں تھا۔ علماء کرام اور صحابہ کرام کا بھی الگ الگ فرمانا ہے کہ یعنی کہ بعض کہتے ہیں کہ ان کا ایمان تھا اور بعض کہتے ہیں کہ کم تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ایمان لاتے تھے لیکن کم لاتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا ایمان کسی چیز پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی آیت پر نہیں تھا۔ قلیل ما یؤمنون، یعنی کہ اس کے معنی یہ ہے کہ سب کے سب دین کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جیسا کہ عرب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کبھی کم ہی دیکھا ہوگا کہ، لیکن اس کے معنی یہ ہوتے کہ اس نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے، لیکن جب آپ مبعوث ہوئے تو آپ کا انکار کر دیا۔ پہلے تو انتظار ہی کرتے رہے کہ اللہ کے رسول، کیونکہ ان کی نسل ہی کہتی تھی، ان کے اجداد اور پرانے بزرگ یہ کہتے تھے کہ بیٹے کہ آنے والے بزرگ جو ہوں گے، آنے والے جو نبی ہوں گے، اللہ کے رسول ہوں گے، وہ بے شک ہوں گے، وہ محمد ان کا نام صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا، وہ قرآن لے کر آئیں گے، آپ ان کا انتظار کرنا۔ لیکن ہماری پیڑھی جو ہے یہ ہم انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے لگتا ہے چلے جائیں گے، شاید وہ نہ آئے، لیکن جب تمہارے زمانے میں وہ لوگ آئے، اللہ کے رسول آئے، وہ انبیاء آئے، وہ نبی آئے، تو آپ ان کی تکذیب مت کرنا، بلکہ آپ ان پر ایمان لے کے آنا، ان کی کتاب پر ایمان لے کے آنا اور ان پر ایمان لے کے آنا، کیونکہ وہ سچے ہیں، ان کی حدیث سچی ہوگی، ان کا قرآن سچا ہوگا اور وہ سچے ہوں گے۔ تو وہ ان کے مبعوث ہونے کا انتظار بھی کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پہلے سے تو انتظار کرتے رہے اور بعد میں انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہود کے پاس اللہ کے ان کے ہاں سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن مجید جسے اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ کتاب ان کی کتاب یعنی توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ توریت صحیح ہے۔ وہ قرآن یعنی کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب حضرت توریت میں بھی یہ لکھا ہے کہ محمد آئیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب قرآن ہوگی، بے شک وہ ان کی توریت بھی بتاتی ہے، اور قرآن میں بھی توریت کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب لے کر تشریف لانے سے پہلے جب یہ اپنے مشرک اور دشمنوں سے جنگ کرتے تو رسول اللہ کے رسول کی تشریف آوری سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، یعنی کہ پہلے جو جنگ لڑا کرتے تھے یہ اسی ذریعے سے جنگ لڑا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ان کے ذریعے سے ان کی سب کی فتح عطا فرما دے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اب اس آخری زمانے میں اللہ کے ایک نبی مبعوث ہوں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑائی کریں گے، کر کے اس طرح تمہیں نیست و نابود کر دیں گے جس سے وہ دعا اور ارم کی قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ یہودی یہ لوگ ایمان سے پہلے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگوں سے غیر مسلموں سے جو تھے جنگ کیا کرتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تم سے جنگ لڑیں گے انشاءاللہ اور فتح کریں گے اور تمہیں برباد بھی کر دیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے ہیں تو ان کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ کیا بات ہے۔ اور لیکن جب وہ آئے تو ان کی تصدیق بھی ہوئی اور توریت نے بھی کہا اور قرآن نے بھی تصدیق کی کہ توریت ہے اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے اور توریت میں بھی یہ چیز لکھی ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ آپ کی تکذیب کر بیٹھے اور آپ پر ایمان نہ لائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لے کے آئے تو کم لوگ لے کے آئے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے کر ہی نہ آئے، اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان لے کر آتے تھے تو کچھ کم ایمان تھا، ان کے دل و دماغ میں ایمان کم رہتے۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یعنی کہ آپ کے مبعوث ہونے سے بعثت سے قبل یہود آپ کے ساتھ اور اس خزرج کے خلاف مدد طلب کیا کرتے تھے۔ جو خزرج جو ایک گروہ تھا جو ایمان ہی لے کر نہیں آتا تھا، کسی پہ بھی ایمان لے کر نہیں آتا تھا، وہ نہ توریت پہ نہ انجیل پہ نہ قرآن پہ، تو ان سے جنگ لڑتے تھے یہود لوگ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھا وہ یعنی کہ صدقے سے یعنی کہ آپ کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو عربوں میں سے مبعوث فرما دیا تو انہوں نے اپنی باتوں کے برعکس عناد و کفر کی راہ اختیار کر لی۔ کچھ لوگوں نے یعنی کہ انہوں نے یہودیوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربوں میں تشریف آوری فرمائی اور آپ مبعوث ہوئے تو ان لوگوں نے جو تھے کفر اختیار کر دیا اور وہ جو تھے وہ ایمان لے کے نہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اور خاندان بنو سلمہ کے بصیر بن برہ بن معروف
نے ان سے کہا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو۔ تو تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے خلاف مدد مانگا کرتے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، اور تمہیں بتایا کہ تمہیں بتایا کرتے تھے نبی کی بعثت ہونے سے ہی ہونے ہی والی ہے، نہیں وہ تشریف لانے ہی والے ہیں دنیا میں، آپ ہمیں بتایا کرتے تھے، اور تو تم تو ان کی نشانیاں بھی بیان کرتے تھے۔ اس کے جواب میں بنو نذیر کے سلام بن مشتقم نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ہم نے تمہارے سامنے ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ وہ دوسرے نبی ہیں۔ کتنے جھوٹ بول گئے، ایسی کوئی نشانی نہیں ہے ان کے پاس میں جن کا ہم ذکر کیا کرتے تھے آخر نبی، بلکہ یہ تو دوسرے لوگ ہیں، یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ہم اسلام میں ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ بات سمجھنے کے لائق ہے اور سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے ایسے وہ لوگ تھے کہ جو پہلے تو ذکر کیا کرتے تھے، وہ بعد میں جب وہی بات آ گئی تو منہ کر گئے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ سامنے کچھ کہتی ہو پیچھے کچھ کہتی ہو، پتہ چلا کہ دوسرے کے ذمہ دار اپنے مفاد کی خاطر، اپنے چند پیسے کی خاطر ایک دم ترنت جھوٹ بول دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ میں ایسا کیا تھا اور ہم نے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا، جو کہ کچھ اور ہوتا ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے اور پلٹ کچھ اور دیتے تھے، بات کا جواب کچھ اور دیتی۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ انسان کی زندگی سے پہلے سے ہی ہوتا چلا آیا، جو اپنے مفاد کی خاطر انسان کو جو ہے وہ پریشان کرتے تھے، انہیں جھٹلا دیتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ غلط ثابت کر دیتے ہیں، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جھوٹے کا آدمی سچا ہوتا ہے، تو یہ ایسی ہی بات ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یاد نازل فرمائے بلما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدقا لما معهم وكانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا تو کفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تو ان کے پاس ہے۔ اب وہ عالیہ بیان کرتے ہیں کہ یہود مشرکین عرب کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ فتح طلب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے اس نبی کو اب مبعوث فرما دے جس کے بارے میں ہم اپنے ہاتھ لکھا ہوا پاتے ہیں، اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں، یہ مولا کریم جو تو نے ہماری توریت میں لکھا ہے، اور کہ ایک نبی آئیں گے بے شک وہ برحق ہوں گے اور سچے ہوں گے، تو اس نبی کو تو مبعوث فرما دے، بے شک تو اس نبی کو ہمارے پاس بھیج دے تاکہ وہ مشرکوں کو ان کی حرکات کا مزہ چکھائیں اور انہیں قتل کرتے ہیں۔ یہ مشرک ہیں، یہ غلط کرتے ہیں نا، جو ایمان نہیں لے کے آتے، تو ان کی حرکتوں کا، ان کے کاموں کا انہیں مزہ چکھائیں اور انہیں قتل کر دیں۔ چنانچہ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہودیوں نے دیکھا کہ آپ کا تعلق ان سے نہیں ہے، تو انہوں نے عربوں سے حسد کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کفر کیا، اور حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پھر جب ان کے پاس وہ ہستی آ پہنچی ہے جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کافروں پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ اور انہیں پہچان بھی لیا لیکن پھر بھی ان پر وہ ایمان نہ لے کے آئے اور ان پر کفر ہی کرتے رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے تو وہ آپ کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اور مانتے تھے، اور بعد میں انہوں نے جھٹلا دیا۔ بِسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن كَفَرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَبَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وہ چیزیں بہت بری ہیں جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، اور یہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کر دے، بس وہ غضب اور در غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو رشے کافروں کو کون ہے کہ ذلیل کرنے والا عذاب۔ اور وہ جو ہیں وہ پہلے تو ہر طرف سے معاملہ صحیح تھا، اور ان کے ذریعے سے دعا بھی طلب کرتے تھے،
اور خجر سے لڑا بھی کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، بولے یہ وہ نبی ہے ہی نہیں جن کا ہم ذکر کرتے تھے، جن کی باتیں کرتے تھے، یہ دوسرے ہیں، یہ وہ نبی نہیں، جو کہ معلوم تھا کہ نبی آخری بھی ہوں گے اور صحیح بھی ہوں گے، ان کی کتاب بھی قرآن ہے اور محمد بھی ہوں گے، وہ بالکل صحیح ہے، ان کی نشانی بھی صحیح ہے، لیکن بعد میں انکار کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذرا سے ذرے میں کچھ بدل جاتا ہے، اور ذرا سے ذرے میں کچھ صرف اپنے مفاد کے لیے، آخرت کی تو بالکل ہی نہیں سوچتا کہ ہمارا آخرت میں کیا ہونے والا ہے اور آخرت میں کیا مسائل ہے۔ بہرحال خیر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات کرتے ہیں، پھر ایک نئی مزید ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اجازت کے منتظر ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔